لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صلوات. اس دنیا میں وہ چیز جو انسان کو انسان بناتی ہے، انسان کو اس کی آئیڈینٹی دیتی ہے، وہ چیز جو انسان کی سکسس اور اس کی فیلئر میں سب سے بڑا رول پلے کرتی ہے، وہ چیز جو انسان کو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت کی پروسپیرٹی میں بھی سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے یا سب سے زیادہ ڈسٹرکٹیو ثابت ہوتی ہے، اس چیز کا نام ہے چوائس، سلیکشن، انتخاب۔ انسان جب سے ہوش سنبھالتا ہے اس کے بعد سے لے کے قبر تک پوری زندگی چوائس اور سلیکشن کے درمیان گزارتا ہے۔ ذرا سا بچہ بڑا ہوتا ہے، جب تک بچہ بڑا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ چوائس ماں باپ کرتے ہیں اس کے لیے، کیسے کپڑے اس کو پہننے ہیں، کیسی غذا اس کو کھلانی ہے، کس اسکول میں اس کو بھیجنا ہے۔ اور جب بچہ یہ بڑا ہو جاتا ہے تو اب خود اپنی چوائس شروع کرتا ہے کہ اس کو اپنے لیے کون سا کیریئر اختیار کرنا ہے، کون سی لائن اختیار کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اور بڑا ہوتا ہے تو ازدواجی زندگی کا مسئلہ آتا ہے، تو شریک حیات کیسی انتخاب کرنا ہے یا اسپاؤس کیسا اختیار کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں بچوں کی تربیت کس طرح کرنا ہے، گھر کیسا لینا ہے، کس ایریے میں لینا ہے، کن لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا ہے، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ الغرض پوری زندگی انسان کی چوائس اور سلیکشن سے بھری ہوئی ہے، اور یہی چوائس اور سلیکشن انسان کو شیپ دیتا ہے، انسان کو اس کی اصلی شکل دیتا ہے، اس اصلی روپ دیتا ہے۔ اور حقیقت میں فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا لیکن جو انسان اس دنیا میں جتنا بھی عظیم ہے، اگر وہ عظیم ہے تو اپنی چوائس کی وجہ سے، اور اگر کوئی پست ہے، رذیل ہے اور رذالتوں کے کنویں میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ بھی اپنی چوائس کی وجہ سے۔ اگر حسین حسین ہے تو اپنے انتخاب کی وجہ سے، اور اگر یزید یزید ہے تو اپنے انتخاب کی وجہ سے۔ یہی اختیار انسان کا سب سے بڑا کمال بھی ہے اور سب سے بڑا امتحان بھی ہے، اور یہ اختیار اللہ نے صرف انسان کو دیا ہے، باقی کسی کو یہ اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں پارشلی اپنے لیے ڈیسیژن لے سکے اور اپنے لیے مسائل کو چوز کر سکے اور سلیکٹ کر سکے۔ قبل اس کے کہ ہم جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا
صلی اللہ علیہ محمد کہ سلیکشنز، وائز سلیکشنز اور وائز چوائسز کی طرف اشارہ کریں، ایک خوبصورت روایت ہے اور حقیقت میں حدیث قدسی ہے، اسی کے سہارے ہم بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ بہت خوبصورت حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے، اور ظاہر ہے کہ مومنین جانتے ہیں کہ حدیث قدسی اور حدیث میں کیا فرق ہے۔ تین طرح کے ہمارے پاس اسکرپچرز موجود ہیں، تین طرح کے سیکریڈ ٹیکسٹ موجود ہیں۔ جو ابو آل ہے وہ قرآن کہا جاتا ہے، قرآن کریم، قرآن مجید، اور اس کے بعد جو سیکنڈ سیکریڈ ٹیکسٹ ہمارے درمیان موجود ہے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو تھرڈ نمبر پہ، حالانکہ امپورٹنس کے اعتبار سے حقیقت میں ان سب میں کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بہرحال جو کیٹیگورائز کیا گیا ہے وہ اس طرح سے وہ حدیث ہے۔ تو قرآن میں اور حدیث قدسی میں فرق یہ ہے کہ قرآن ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہے، جو قرآن کی ورڈنگز ہیں، ورڈز قرآن کے، لیٹرز قرآن کے، وہ بھی اللہ نے چوز کیے ہیں۔ لیکن جو حدیث قدسی ہے وہ ڈائریکٹ انسپریشن تو ہے حضور کے قلب مطہر پر، لیکن چوائس آف ورڈز وہ خود حضور کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں حدیث میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ حدیث قدسی ڈائریکٹ انسپریشن ہے، اور حدیث بھی انسپریشن ہے، اس لیے کہ ارشاد ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی طرف سے کچھ کلام کرتے نہیں، مگر وہ ڈائریکٹ انسپریشن نہیں ہے، وہ اللہ نے ایک رولز اور ریگولیشنز، وہ تمام چیزیں اللہ نے سیٹ کر دی ہیں، باؤنڈریز اللہ نے معین کر دی ہیں، اور حضور ان باؤنڈریز سے ہٹ کے کچھ کلام نہیں کر سکتے، تو وہ جو کلام اس کیٹیگری میں آتا ہے وہ حدیث کہلاتا ہے۔ تو حدیث قدسی اور حدیث میں یہ ڈیفرنس ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی میں خطاب اللہ کا حضرت موسیٰ سے ہے۔ اے موسیٰ، میں نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا ہے، اور لوگ ان کو 6 ڈیفرنٹ پلیسز میں تلاش کرتے ہیں، therefore they won't be able to access to them۔ اگر کسی کا پرس یہاں سینٹر میں چھوٹ جائے اور وہ اس کو جا کے پورے کینیڈا میں تلاش کرے مگر اس سینٹر میں تلاش نہ کرے تو اس کو ملے گا؟ جو چیز جہاں ہے اگر اس کو وہاں تلاش کیا جائے گا تو ملنے کا چانس ہے، لیکن جو چیز جہاں ہے ہی نہیں، یا چیز جس جگہ ہے ہی نہیں، اگر اس جگہ اس کو تلاش کیا جائے گا تو ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا ہے، اور لوگ سے مراد یہاں پہ ہر انسان نہیں، اکثر لوگ ان کو 6 ڈیفرنٹ پلیسز میں تلاش کرتے ہیں، therefore they won't be able to find them۔ پہلی چیز اللہ رب العزت خطاب کرتا ہے کہ اے موسیٰ، ہم نے آرام، سکون، کمفرٹ، لیکن ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو اس دنیا میں آرام مل جائے، کمفرٹ مل جائے، سکون مل جائے، اور شب و روز انسان اپنا لگائے ہوئے ہے اور اپنی زندگی کو ایک طرح سے اجیرن بنائے۔ کمفرٹ کو حاصل کرنے کے لیے انسان ڈسکمفرٹ میں ہے، یہ دنیا کی پرابلم ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے سوچیں تو ہر انسان آرام کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے، آرام کو حاصل کرنے کے لیے بے چین بھی ہے، اور آرام کو حاصل کرنے کے لیے بے چینی میں بھی ہے۔ تو یہ دنیا کی پرابلم ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے کمفرٹ کو، آرام کو، سکون کو رکھا ہے جنت میں، مگر انفارچونیٹلی لوگ تلاش کرتے ہیں دنیا میں، فلا یجدونہ ابدا، تو اس کو وہ کبھی نہیں پا سکتے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کو سکون ملے تو قبر سے پہلے اس کو سکون ملنے والا نہیں ہے، اسے قبر کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، وہیں سکون ہے۔ اب آپ بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی سکون کو اس دنیا میں ڈھونڈا ہی نہیں، اس دنیا میں راحت کو انہوں نے کبھی، وہ سب سے پرسکون لوگ تھے۔ سکون کی ڈیفرنٹ میننگز ہیں۔ اگر سکون کا مطلب
سیرینٹی ہے، اگر سکون کا مطلب کامنس ہے، سکون کا مطلب پیس آف مائنڈ ہے، تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام زینی ٹاپ پہ نظر آئیں گے. لیکن اگر سکون کا مطلب راحت ہے، عیش و آرام ہے، عشرت ہے، موج مستی ہے، تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو اس دنیا میں کبھی تلاش نہیں کیا. بلکہ روایتوں میں ملتا ہے، مولا علی کا ارشاد ہے، ما خیرت بین امرین، جب کبھی بھی مجھے دو آپشنز میں سے ایک کو چوز کرنے کا اختیار دیا گیا ہے تو میں نے ہمیشہ ہارڈسٹ کو اور ٹفسٹ کو چوز کیا ہے. یہ مولا علی کا مزاج. اس لیے کہ اس دنیا میں کامیابی کا طریقہ اور اونلی آپشن یہ ہے کہ انسان چیلنجز کو ایکسپٹ کرے. جو چیلنجز سے اسکپ کرنا چاہتے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، انہیں دنیا پیچھے ڈھکیل کے اتنا پیچھے کر دیتی ہے کہ وہ ترقی کی دوڑ میں بے نام و نشان ہو کے رہ جاتے ہیں. تو اگر انسان اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے تو اسے ڈیفیکلٹ چوائسز اختیار کرنا ہوں گے. اب بہرحال بہت سے مومنین ہیں، ابھی سینٹر سے متعلق آپ لے لیجئے، آنا چاہتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ تھکے ہوئے ہیں اور بچے اسکول سے آئے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے تھکن پر تھکن ہوگی اگر ہم سینٹر جائیں گے، اور یہ ایک ہمارے لیے برڈن سم جاب ہے. اور پھر اس کے بعد میں ظاہر سی بات ہے سینٹر کے لک آفٹر، کلیننگ اور یہ اور وہ تمام چیزیں، اکثر لوگ اگر ابھی یہاں پہ یہ آپشن لگایا جائے کہ بھائی سینٹر کو کلین کرنا ہے، تو جو کلیننگ کے مسئلے میں سب سے ٹف جاب ہوگی میں سمجھتا ہوں وہ ٹوائلٹ ہے. جتنے لوگ ہیں اکثر چوز کریں گے کہ یہاں پہ ہوور کر دیں، یہاں پہ ویکیوم کلینر کے ذریعے سے صفائی کر دیں. اور وہ چیز جو ٹوائلٹ ہے جس کو کلین کرنا ہے اس سے ہر انسان گھبرائے گا. تو یہاں پہ یہ ہارڈسٹ چوائس ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی مجھے اس طرح کی اپورچونٹی ملی کہ میں خود چوز کروں تو میں نے ہارڈسٹ کو اپنایا ہے. اس لیے کہ اللہ کی رحمت سب سے زیادہ اسی پہ نازل ہوگی جو ہارڈسٹ چیز کو اللہ کے لیے چوز کرے گا. آپ کسی سے بھی پوچھیں، دنیا میں کوئی بھی عقل مند انسان ہو، اگر وہ سچے معنوں میں عقل مند ہے، کہ اس ایریے کو کلیننگ میں زیادہ ثواب ہے یا ٹوائلٹ کو کلین کرنے میں زیادہ ثواب ہے، سینٹر میں امام حسین کے گھر میں کوئی بھی انسان ہوگا عقل مند اگر ہوگا تو کہے گا کہ زیادہ ثواب اسی میں ملے گا. تو بی بی فاطمہ الزہرا اور مولا علی، ان کی حیات طیبہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی حیات طیبہ میں آپ کو یہ فیکٹر نہیں دکھائی دے گا کہ یہ رسپانسبلٹیز سے اسکپ کرنا چاہیں اور ہارڈ شپ سے گھبرانا چاہیں اور ہارڈ چوائسز سے بھاگنا چاہیں، فرار کرنا چاہیں. نہیں. اب مثالوں سے تاریخ بھری ہوئی ہے جناب فاطمہ الزہرا کی پوری حیات طیبہ ہارڈ شپ، لیکن اللہ نے ان کو دیا کیا؟ اللہ نے ان کو عطا کیا کیا؟ یہ جو ہم اور آپ سورہ انا انزلنا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ یہ ہزار راتوں سے افضل ہے، ہزار مہینوں سے افضل ہے. راتوں سے نہیں، ہزار مہینوں سے افضل ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ شب قدر، ایک تو وہ شب قدر ہے جو ہم لوگ ماہ رمضان میں آبزرو کرتے ہیں، لیکن معصومین فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر ہے، لیکن جو قرآن کی تعویل ہے اس کے مطابق شب قدر سے مراد اس آیت میں فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا. اور کیوں نہ ہو، ریل شب قدر فاطمۃ الزہرا ہیں. وہ شب قدر جو ہم لوگ ماہ رمضان میں آبزرو کرتے ہیں اس میں ایک قرآن نازل ہوا ہے، لیکن فاطمہ وہ شب قدر ہے کہ جہاں پہ 12 قرآن کا نزول ہوا ہے. 11 قرآن ناطق فاطمۃ الزہرا کے ذریعے سے اس کائنات میں تشریف لائے. اور وہ قرآن ناطق، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم سمجھ ہی نہیں سکتے لیلۃ القدر کیا ہے.
جس طرح سے لیلۃ القدر کی معرفت پاسبل نہیں ہے، اسی طرح سے فاطمۃ الزہرا کی عظمتوں اور جلالتوں کی معرفت پاسبل نہیں۔ تو یہ پہلا پوائنٹ تھا کہ ہم نے راحت کو رکھا ہے آخرت میں، جنت میں، اور لوگ اس دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ اگر راحت چاہیے تو انسان کو جنت میں جانا ہوگا، اور جنت میں جانے کے لیے انسان کو جنتی زندگی گزارنا ہوگی۔ لوگ زندگی جہنمی گزارتے ہیں اور جنت میں جانے کی توقع رکھتے ہیں۔ زندگی پوری جہنم کا نمونہ بنائے ہوئے ہیں اور لب پہ دعا ہے کہ جنت میں چلے جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ جیسی زندگی اس دنیا میں ہوگی ویسی ہی زندگی اس دنیا میں ہوگی۔ یہاں اگر انسان کی زندگی میں جہنمی کام دکھائی دیتے ہیں، یہاں اگر میوزک دکھائی دیتی ہے، یہاں اگر بے پردگی دکھائی دیتی ہے، یہاں اگر اہل بیت علیہم السلام سے دوری دکھائی دیتی ہے، یہاں اگر حسد دکھائی دیتا ہے، یہاں اگر بغض دکھائی دیتا ہے، یہاں اگر نفرت دکھائی دیتی ہے، یہاں اگر ایک دوسرے کی چغل خوری اور غیبت دکھائی دیتی ہے، یہاں اگر بیک بیٹنگ دکھائی، تو یہ تمام خصوصیتیں دے اینڈ اپ ان دی ہیل فائر۔ تو جب یہ خصوصیتیں وہاں پہ جائیں گی تو جو لوگ ان خصوصیتوں کو اپنائے ہوئے ہیں، یہ خصوصیتیں بے وفا نہیں ہیں، یہ اپنے ساتھ اپنے پوسیسرز کو لے کے جائیں گی۔ تو انسان جہنم کا نمونہ بنائے ہوئے اور اپنی زندگی کو اور ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو بہرحال یہ پہلا پوائنٹ۔ اور دوسرا جملہ جو اس حدیث قدسی کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے بلندی کو، انی وضعت الرفعۃ فی التواضع والناس یطلبونها فی التکبر، ہم نے عظمت، رفعت، بلندی یہ چیز رکھی ہے تواضع میں، اور لوگ اس کو تلاش کرتے ہیں تکبر میں۔ جب بلندی اللہ نے رکھی ہے تواضع میں تو وہ ملے گی تواضع میں۔ اگر اسے کہیں اور تلاش کیا جائے گا تو امپوسیبل ہے کہ اس کو انسان حاصل کر لے۔ اسی لیے معصومین نے فرمایا کہ تواضع کی خاصیت یہ کہ انسان تواضع میں کیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے۔ جو اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ اسے اٹھاتا ہے، اور جو اپنے آپ کو اٹھاتا ہے اللہ اسے گراتا ہے۔ تواضع کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو جھکانا، تواضع کا مطلب ہوتا، تکبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اٹھانا۔ اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ اگر تم اپنے کو پوز کرنے کی کوشش کرو گے، اپنے کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرو گے، تو جتنا اوپر اٹھنے کی کوشش کرو گے اتنی ہی آواز کے ساتھ زمین پہ پھینک دیے جاؤ گے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اب آپ اہل بیت علیہم السلام کی زندگی میں دیکھیے، فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، ہم اور آپ ذرا سا ایک بزنس کے مالک بن جاتے ہیں، دو پیسہ ہمارے اختیار میں آ جاتا ہے، اب ہم اپنی توہین محسوس کرتے ہیں، جس مکان میں پہلے رہتے تھے اس مکان میں رہنا۔ اب ہم اپنی توہین محسوس کرتے ہیں لوگوں کو سلام کرنا۔ اب ہم اپنی توہین محسوس کرتے ہیں دینداری کے ماحول میں اٹھنا بیٹھنا۔ اب ہم اپنی توہین محسوس کرتے ہیں امام بارگاہ اور سینٹر کی خدمت کرنا۔ اب ہم اپنی توہین محسوس کرتے ہیں، بہت ایک لمبی لسٹ ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی توہین محسوس کرتا ہے، اپنی توہین محسوس کرتا ہے۔ ذرا سا انسان کے پاس چار پیسے آ گئے، گاڑی آ گئی، اب انسان اپنی توہین محسوس کرتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنا۔ یہ نشانی ہے تکبر کی۔ یہ تمام چیزیں ریڈ لائٹس ہیں اور انسان کو ان چیزوں پہ فوکس کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، وہ بی بی جو دین و دنیا کی شہزادی تھی، اس بی بی کیا کیا دکھائی دیتا ہے؟ ان سے افضل کوئی خاتون تصور نہیں کی جا سکتی، ان سے افضل کوئی انسان تصور نہیں کیا جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ محمد مگر چکی خود چلاتی ہیں، آٹا خود پیستی ہیں، گھر کے تمام کام خود کرتی ہیں۔ اور یہ ہماری خواتین کے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے برابر کا لیسن ہے کہ آپ کا اسٹیٹس کتنا ہی اوپر کیوں نہ ہو جائے،
نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی شیعہ کبھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ فاطمۃ الزہرا کی خاک کے کفے پا بھی بن گیا ہے. کتنا ہی وہ بلند ہو جائے، کتنا ہی پڑھ لکھ لے، اور کتنا ہی وہ مادی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے آگے بڑھ جائے، ہم اپنے کاموں کو کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں، ننگ و عار محسوس کرتے ہیں، خاص طور پہ دین کا کام کرتے ہوئے. بہت سی ایگزامپلس ہیں، لیکن میں ظاہر سی بات ہے وقت نہیں ہے. لیکن فاطمۃ الزہرا اپنے ہاتھ سے چکی چلا رہی، اور اس طرح سے چکی چلایا کرتی تھی کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کے ہاتھ زخمی ہو جایا کرتے تھے، اور ان زخموں سے خون رسا کرتا تھا، بہا کرتا تھا. اور یہ آپ نے دنیا کو سبق دیا ہے کہ تمہارا اسٹیٹس کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو جائے، اپنے گھر کے کاموں کو کرنے میں، اپنی کمیونٹی کی سروس انجام دینے میں، یا اپنے ذریعے معاش کے کمانے میں حلال پہ توجہ دو، مگر شان پہ توجہ نہ دو. یہ بھی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا اور مولا علی علیہ السلام کی سیرت کا ایک بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تشدید اہل بیت علیہ السلام، مردد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور حدیث کا تیسرا جملہ یہ ہے، انی وضعت العز فی صلاۃ اللیل والناس یطلبونہ فی ابواب السلاطین. ہم نے عزت، ڈگنیٹی، آنر، یہ چیز رکھی ہے نماز شب میں، اور لوگ اس کو تلاش کرتے ہیں بادشاہوں کے دروازوں پر، پولیٹیشینز کے دروازوں پر، نیتاؤں سے ریلیشن شپ اور فرینڈ شپ بنا لینے پر، جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جو ہائی پروفائل لوگ ہیں، ان کے کارڈز جیب میں رکھ لینے پر. فلا یجدونہ ابدا. جو انسان بھی بڑوں کے پیچھے اس دنیا میں سو کال بڑوں کے پیچھے بھاگتا ہے، وہی سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے. اس کی مثال مولا علی جو مثال دیتے ہیں نا، جو بلاغہ میں بہت خوبصورت مثال ہے، اس کی مثال حقیقت میں شیر کے سوار جیسی ہوتی ہے. جو لفظ مولا علی نے استعمال کیا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا مطلب منسٹر کے ساتھ تعلق ہے، اور میئر کے ساتھ تعلق ہے، اور کسی ہائی پروفائل بزنس مین کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ ہے اور وہ تمام. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہے اور بہت ہائی فائی انسان ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اس کی مثال شیر کے سوار جیسی ہے. جس طرح سے جو انسان شیر پہ سوار ہوتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو دیکھ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ کتنا باکمال انسان ہے، یہ شیر پہ سوار ہے، مگر ہر دم اس کا کلیجہ منہ کو آیا رہتا ہے کہ کب یہ شیر اس کو نگل جائے. یہی صورتحال بڑے بڑوں سے دوستی کرنے والوں کی ہوتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اس کے بہت بڑے بڑے لنک ہیں، لیکن وہ بیچارہ پوری زندگی الجھا رہتا ہے کہ کس طرح سے اس لنک کو مینٹین کر سکے. وہ کبھی ان کے چاپلوسی کرتا ہے، کبھی دعوتیں کرتا ہے، کبھی رشوتیں دیتا ہے، کبھی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، جو دل نہیں چاہتا وہ بھی کرتا ہے. انہی تمام مفاہیم کو پیش نظر دیکھیں، نماز شب کیا ہے؟ اللہ سے ڈیووشن اور اللہ سے ڈیڈیکیشن کی ایگزامپل ہے نماز شب. اور ہائیسٹ پوائنٹ جو اس دنیا میں انسان اچیو کر سکتا ہے ان ٹرمز آف ڈیڈیکیشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، نماز شب ہے. تو اقبال نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے، آپ اس پہ غور کیجئے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک خدا کے سامنے جو سر جھکا دیتا ہے اور ایک خدا سے جو لو لگا لیتا ہے، نہ اسے در در کی ٹھوکر کھانا پڑتی ہے اور نہ در در سے لو لگانا پڑتی ہے. بھائیان محترم، اب آپ بی بی کے حیات طیبہ میں آئیے. بی بی فاطمۃ الزہرا عبادت پروردگار، کوئی کیا تصور کر سکتا ہے. حسن بصری بہت بڑے عبادت گزار مانے جاتے ہیں اس امت میں. وہ کہتے ہیں ما کان اعبد فی هذه الامہ من فاطمہ، اس پوری امت میں فاطمہ سے بڑا کوئی عبادت گزار گزرا ہی نہیں. کانت تقوم فی محراب، روایت میں ہے حتی تتورم قدماہا،
آپ محراب عبادت میں جب کھڑی ہوتی تھی اتنی دیر دیر تک کھڑی رہا کرتی تھی کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتے تھے، اور عبادت کی اس انٹینسٹی کی وجہ سے، عبادت میں اس خلوص للہیت اور ڈیڈیکیشن کی وجہ سے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب آپ مصلی پہ کھڑی ہوتی تھیں تو آپ کا نور آسمان والوں کے لیے ویسے ہی چمکتا تھا جیسے ہمارے لیے آسمان کے ستارے چمکتے۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ۔ اور چوتھا پوائنٹ جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے غنا، بے نیازی اور ٹرو ریئل ایسٹ اور ثروت رکھی ہے قناعت میں، سیٹسفیکشن میں، اور لوگ اس کو تلاش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ایکومولیٹ کر لینے میں۔ آپ دیکھیں جیسے جیسے اس دنیا میں نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، اور وہ ملک کے جہاں پہ سب سے زیادہ نعمتیں ہیں جو آپ کا پڑوسی ملک ہے، اس ملک میں اگر آپ ابھی اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو سب سے زیادہ سوسائڈ بھی ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ نعمتیں بھی وہیں پہ ہیں اور سب سے زیادہ سوسائڈ بھی وہیں پہ ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ نعمتیں زیادہ سے زیادہ دولت ہیں، زیادہ سے زیادہ ثروت ہیں، زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں موجود ہے، القناعۃ مال لا یفنا، اس دنیا میں کوئی سرمایہ ایسا نہیں ہے جو فنا نہ ہو، جو فنا کی زد پہ نہ ہو، صرف ایک سرمایہ ہے جو فنا نہیں ہوتا، اور اس کا نام ہے قناعت، سیٹسفیکشن۔ تو یہ حدیث قدسی اور یہ مولا کا ارشاد۔ اور بی بی کے حیات طیبہ میں آپ آئیں، آپ کو راضیہ کہا جاتا ہے۔ راضیہ کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ نے جو کچھ دیا ہو اس پہ مکمل طور پر راضی ہو، سیٹسفائیڈ ہو، یہ مطلب ہوتا ہے راضیہ کا۔ بی بی کی زندگی میں دنیا کے اعتبار سے کیا تھا؟ کیا دکھائی دیتا ہمیں؟ کچھ بھی نہیں، ایک لے دے کے باغ فدق، اور وہ بھی لوگوں نے ہڑپ کر لیا۔ باقی بی بی کی زندگی میں کیا دکھائی دیتا ہے؟ فاقے دکھائی دیتے ہیں، پریشانی دکھائی دیتی ہے، ٹوٹا سا چھوٹا سا مختصر سا مکان دکھائی دیتا ہے، دروازہ بھی لکڑی کا، کپڑے بھی پیبند لگے ہوئے، کچھ نہیں بی بی کی زندگی میں۔ بی بی کی زندگی میں کچھ نہیں دنیا کے اعتبار سے، لیکن حقیقت میں بی بی کی زندگی میں چونکہ کچھ نہیں تھا دنیا کے اعتبار سے، اور بی بی نے مکمل طور پر اس کچھ نہیں کو کلیجے سے لگایا، امبریس کیا، ایکسپٹ کیا، لہذا اللہ نے ایز اے ریوارڈ بی بی کو سب کچھ دے دیا۔ آپ صرف راضیہ نہیں ہے، مرضیہ بھی ہے۔ مرضیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے خدا راضی ہو، اور اللہ نے اسی پہ اکتفا نہیں کی، خود اللہ بی بی سے راضی ہے، اور قیامت تک کے لیے انسانوں سے اپنی رضا کا معیار فاطمہ کی رضا کو بنا دیا۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ کس کس سے اللہ راضی ہے، چیختے رہو، چلاتے رہو، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے، اللہ کسی سے راضی نہیں ہوگا، اللہ بس اسی سے راضی ہوگا جس سے فاطمہ راضی ہو۔ اور جو پانچواں پوائنٹ ہے اس حدیث قدسی کا وہ یہ ہے، انی وضاعت العلم فی الجوع، میں نے علم کو، نالج کو، ایجوکیشن کو رکھا ہے بھوک میں۔ ہیئر بھوک ریپریزنٹس ہارڈشپس۔ میں نے ایجوکیشن کو، علم کو رکھا ہے ہارڈ شپ میں، ہارڈ لائف میں، ہارڈ اسٹڈیز میں، اٹموسٹ ایفرٹس میں، اور لوگ اس کو تلاش کرتے ہیں شکم سیری میں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ کھا پی کے اطمینان سے پیٹ بھرا ہوا ہو، اور انسان کو کسی طرح کی کوئی زحمت نہ اٹھانی پڑے، انسان کو پسینہ نہ بہانا پڑے، انسان کو 6 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیلی اسٹڈی نہ کرنے پڑے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کو یوں ہی علم حاصل ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، امپوسیبل۔ میں نے علم کو رکھا ہے ہارڈ شپ میں۔ ہارڈ شپ کے بغیر تم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہمارے بچوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے جو کالج جاتے ہیں، جو اسکول جاتے ہیں، جو یونیورسٹی جاتے ہیں،
You must think about this sentence of Allah subhanahu wa ta'ala and change your perception. And don't try to relax and be considered a great alim, a successful individual in your life. If you want success, no pain, no gain. اس دنیا کا نظام یہ ہے اور اللہ کا قانون بھی یہی ہے, no pain, no gain. تو جتنی زیادہ انسان محنت کرے گا, جتنا زیادہ انسان اسٹرگل کرے گا, جتنا زیادہ انسان اسٹرائیو کرے گا, اسی کے مطابق اس دنیا میں اس کو علم ملے گا, اسی کے مطابق اس دنیا میں اس کو فضل ملے گا. اب بی بی کے علم پہ گفتگو بالکل وقت میں گنجائش نہیں, انشاءاللہ کل ہم بی بی کے علم پہ ذرا تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. چھٹی چیز جو اس حدیث میں ہے جو بہت انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے, اللہ فرماتا ہے کہ میں نے دعاؤں کی قبولیت, دیکھیں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زبان پہ کوئی دعا آئے, بلکہ زبان پہ بھی نہ آئے, دل میں آئے اور اللہ اس کو پوری کر دے. یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. لیکن یہ خواہش پوری کیسے ہو, اس کا فارمولا کیا ہے؟ کوئی اس کا شارٹ ورژن موجود ہے, شارٹ کٹ موجود ہے. ہم لوگ شارٹ کٹ کے عادی ہو گئے. شارٹ کٹ اس جملے میں بیان کیا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دعا کی قبولیت رزق حلال میں رکھی ہے, اور لوگ اس کو تلاش کرتے ہیں قیل و قال میں. یہ پڑھ لو, یہ کر لو, ایسے کر لو, ویسے کر لو, اس پیر کے پاس چلے جاؤ, اس کے پاس چلے جاؤ, یہ عمل کر لو اور یہ ورد کر لو. نہیں, it doesn't work. رزق حلال, اپنے رزق کو زیادہ سے زیادہ پیوریفائی کرو. جتنا زیادہ رزق پاکیزہ ہوتا جائے گا اتنا زیادہ دعا کی قبولیت کا چانس بڑھتا جائے گا. اب فی الحال صورتحال کیا ہے؟ حلال رزق کا مفہوم لوگوں نے کافی مینوپولیٹ کر دیا ہے. حلال رزق کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں حلال گوشت, اور وہاں پہ سپر سٹورز میں جا کے, مسلم سپر سٹورز میں جا رہے ہیں, اور جن ایریاز میں اویلیبل نہیں ہے گوشت, وہاں سے لوگ 100 مائلز تک ٹریول کرتے ہیں تاکہ ان کو حلال رزق مل جائے, حلال فوڈ مل جائے. وہ اصل میں حلال فوڈ نہیں ہے. صورتحال یہ ہے کہ جیب میں حرام پیسہ رکھا ہوا ہے, حرام پیسہ لے کے لوگ حلال رزق تلاش کر رہے ہیں. جو پیسہ جیب میں ہے اگر وہی حرام ہے تو آپ خود اپنے ہاتھ سے بھی اگر چکن کو پکڑ کے سلوٹر کیجئے تو بھی وہ حلال نہیں ہوگا. تو یہ تمام پرابلمز ہیں. تو جو یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا گیا وہ یہ ہے کہ شارٹسٹ ورژن, شارٹ کٹ دعا کی قبولیت کا, اپنے رزق کو انسان زیادہ سے زیادہ پیوریفائی کرے, پاک غذائیں کھائے, ایسی جگہوں سے غذائیں نہ کھائیں جو مشکوک ہوں اور جہاں پہ انسان کو ڈاؤٹ ہو کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. جیسے بہت سے ریسٹورانٹس ہیں, اب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, جہاں پہ بہرحال حلال فوڈ بھی سرو ہوتا ہے اور حرام فوڈ بھی سرو ہوتا ہے. کیا گارنٹی ہے کہ جب وہ پکا رہے ہیں تو وہاں پہ وہ چیز نجس نہیں ہو گئی ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم بہرحال ایسی جگہوں سے بھی جہاں تک ہو سکے پرہیز کریں. تو یہ روایت میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جتنا زیادہ انسان اپنے رزق کو پاک کرے گا اتنا زیادہ اس کی دعا قبول ہوگی. اور بی بی صلوات اللہ وسلام علیہا, اللہم صلی علی محمد. اب میں ایک واقعہ, اور اسی پہ آپ کی زحمت تمام, تاریخ میں ملتا ہے واقعہ کہ ایک مرتبہ ایک یہودی جو بہت بڑا سرمایہ دار تھا, مالدار تھا, اس نے اپنی بیٹی کی شادی رچی. تو اس شادی میں ظاہر سی بات ہے جتنے بڑے بڑے اور ایلیٹ لوگ تھے اور مالدار لوگ تھے سب انوائٹڈ تھے. تو اب جو روایتوں میں ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کو بھی انوائٹ کیا. ہم تمام یہودیوں کی بات نہیں کریں, لیکن جو اس یہودی کے لیے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے خاص طور پر جان بوجھ کے شہزادی کو انوائٹ کیا تھا, اور مقصد یہ تھا کہ وہ جانتا تھا کہ ان کا فائنینشیل اسٹیٹس کیا ہے. یہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتی, ان کی چادر میں پیوند لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو کچھ بھی یہ پہنتی ہیں بہت سمپل ہوتا ہے, بہت بوسیدہ ہوتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے وہاں زرق برق اور بہت شان اور آن بان. تو جب یہ آئیں گی تو جب شان و شوکت کو دیکھیں گی
تو ظاہر سی بات ہے مبہوت ہو جائیں گی اور ان کی نعوذ باللہ ذلت و خواری ہوگی. وہی جو میٹریلسٹک مینٹالٹی آج تک انفارچونیٹلی دنیا میں چلی آ رہی ہے کہ عزت کپڑوں میں ہے. عزت کپڑوں میں نہیں ہے. عزت کپڑوں کے نیچے جو انسان کے سینے میں دل ہے اس کے بنیاد پہ طے ہوتی ہے. اس میں جو کچھ ہے وہ عزت کا معیار ہے. بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کو جب بلایا گیا، مولا علی کے ذریعے سے آپ تک پیغام پہنچا. مولا علی نے کہا کہ شہزادی کونین، اس کی طرف سے دعوت ہے. بی بی نے کہا کہ آپ میرے والی و وارث ہیں، جو آپ کا حکم سر آنکھوں پہ ہے، میں کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میری کیا صورتحال ہے. لیکن بہرحال ان شارٹ بی بی تیار ہوئی جانے کے لیے. جب تیار ہوئی تو اب ظاہر سی بات ہے وہ سیدھا لباس، اور سبھی لوگ سوچ رہے تھے کہ کیا ہوگا. اللہ نے فرشتے کے ذریعے سے اسپیشل بہشتی لباس بھیجا، اور اس کے بعد شہزادی کائنات جب وہاں پہ تشریف لے گئیں تو ظاہر سی بات ہے چہرے کا نور ایسا تھا. لباس کا اٹریکشن کی بات ہم نہیں کر رہے، چہرے کا نور ایسا تھا کہ جتنی خواتین وہاں پہ تھیں وہ سب بے ہوش ہو گئیں. اور تھوڑی دیر کے بعد جب ان خواتین کو ہوش آیا تو جو دلہن تھی، جو سب سے ہائی فائی لباس پہنے ہوئے تھی، اس کا شانہ ہلایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ بے ہوش نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ راہیے قبر ہو گئی ہے. تو اب لوگوں میں ایک ظاہر سی بات ہے شور و غل برپا ہوا، اور وہ عشرت کدا ماتم کدا بن گیا. اور پھر اس کے بعد میں اب یہاں پہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا نے اگرچہ جنہوں نے بلایا تھا بدنیتی سے بلایا تھا، ذلیل کرنے کے لیے بلایا تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، مگر یہ گھرانہ ایسا ہے کہ یہ ہمیشہ کرم کرتا ہے، یہ اپنے کردار پہ نظر رکھتا ہے، یہ سامنے والے کے ایٹیٹیوڈ کو نہیں دیکھتا کہ سامنے والے نے کس نیت سے بلایا ہے اور اس کی کیا منشا تھی اور اس کی کیا انٹینشن تھی. انہیں تو بس اپنے کرم کی فکر ہے، انہیں تو بس اپنی عطا کی فکر ہے. بی بی نے جب یہ ماحول دیکھا تو تاریخ کہتی ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. پروردگار کچھ کہنا چاہا، کچھ کہا بھی نہیں کہ وہ خاتون زندہ ہو گئی، اور بی بی کا یہ معجزہ دیکھ کے وہاں پہ جو خواتین تھیں سب حلقہ بگوش اسلام ہو گئی. تو نہ جانے کتنی مثالیں ملیں گی کہ بی بی نے بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اور دعا قبول ہو گئی. لب پہ دعا لانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی ہے، اس لیے کہ رزق، اب ظاہر سی بات ہے رزق حلال کا لفظ بی بی کے لیے کیا استعمال کیا جائے. حقیقت میں اس دنیا میں انسان جو کچھ کھاتا ہے اگر محبت فاطمہ نہیں ہے تو رزق حلال بھی رزق حرام بن جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بیزان محترم، ہم سب کو فخر ہے کہ ہم فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کے چاہنے والے ہیں، اور اے کاش ہم سب کے سب فاطمۃ الزہرا کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جائیں. بس آخری الفاظ سے پہلے ہم سب کو فخر ہے کہ ہم فاطمی ہیں، اور صرف ہم کو فخر نہیں ہے کہ ہم فاطمی ہیں. حقیقت میں وہ شخصیتیں کہ جن پہ پوری کائنات کو فخر ہے، ان کو بھی اگر کسی پہ فخر ہے تو وہ فاطمہ ہے. پوری کائنات کو محمد مصطفیٰ پہ فخر ہے. آپ فخر انبیاء ہیں، آپ فخر کائنات ہیں، لیکن اس فخر انبیاء نے جس پہ فخر کیا ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. فاطمہ ام ابیہا فداہا ابوہا. فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فدا ہو جائے فاطمہ کا باپ فاطمہ کے اوپر. علی کائنات، علی مرتضیٰ، امیر کائنات، پوری کائنات کے لیے فخر، لیکن علی کا فخر فاطمہ. لی الفخر بفاطمہ، مجھے فخر ہے فاطمۃ الزہرا پر. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار، جنت اور جنتی لوگوں کو حسن و حسین پہ فخر، لیکن حسن و حسین نے فخر کیا ہے تو فاطمہ. انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. سید الساجدین نے یزید کے دربار میں جب خطبہ دیا ہے اور اس خطبے میں آپ نے اپنے فضائل بیان کیے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ 6 فضیلتیں ایسی ہیں
جو پوری کائنات میں کسی کو نہیں دی گئی سوائے ہمارے، اور ان میں سے ایک فضیلت منا سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا ہمارے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور تو اور حد یہ ہے کہ اگر خدا نے بھی کسی پہ فخر کیا ہے تو وہ فاطمہ ہیں۔ اور اگر اس مسئلے کو سمجھنا ہو تو حدیث قصہ کی تلاوت کیجئے۔ ہم اور آپ ہمیشہ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ حدیث قصہ میں جب اللہ نے اہل بیت کو پہچنوایا ہے تو کس طرح سے پہچنوایا ہے؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اے جبریل آپ کا یہ پوچھنا یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے، یہ ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کس کو نہیں پہچانتے؟ آپ محمد مصطفیٰ کو نہیں پہچانتے؟ نہ جانے کتنی مرتبہ ان کے در پہ وحی لے کے نازل ہوئے ہیں۔ آپ علی مرتضیٰ کو نہیں پہچانتے، وہ تو آپ کے استاد ہیں۔ آپ حسن و حسین کو نہیں پہچانتے، کتنی مرتبہ آپ نے ان کی گہوارہ جنبانی کی ہے، ان کا جھولا جھلایا ہے، ان کی خدمت کی ہے، ان کے لیے رضوان جنت بن کے آئے ہیں، ان کے لیے خیاطت کی ہے، ان کے لیے جنت سے طعام لے کے آئے۔ آپ کس کو نہیں پہچانتے؟ جبریل کہیں گے میں پہچانتا سب کو ہوں، لیکن چاہتا یہ ہوں کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو کائنات کے لیے تعارف کا مرکز ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ شخصیتیں جن کے ذریعے سے پوری کائنات کو پہچانا گیا ہے، پوری کائنات کو بنایا گیا ہے، ان کو کس کے ذریعے سے پہچنوایا جاتا ہے؟ تو اللہ نے بھی جواب کی شان سے دیا، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے، جو وجہ تخلیق کائنات ہو ان کے وجہ تعارف کا نام ہے فاطمہ۔ محمد والے محمد بلند الصلوات۔ انہی الفاظ کے ساتھ آئیے اپنے ہاتھوں کو خداوند متعال کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کا، اس بی بی کے عظمت و جلالت کا نماز کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے یا ہو گیا ہے۔ نماز کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، اس بزم میں موجود تمام مومنین مومنات بچے نوجوان سب کو موالیان فاطمۃ الزہرا میں شمار فرما، اور ہم سب کو اس زندگی میں بی بی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس دنیا سے جانے کے بعد قبر میں، برزخ میں، محشر میں، ہر جگہ شہزادی کائنات اور شفیع روز جزا فاطمۃ الزہرا کی شفاعت نصیب فرما۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہم میں جو بیمار ہوں بیمار کربلا کے واسطے، خصوصیت کے ساتھ صدیق طاہرہ کے واسطے انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہوں ان کا قرضہ ادا فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشتاق حج و زیارت انہیں حج و زیارت کا شرف عطا فرما۔ خدا دنیا میں جہاں جہاں ارسٹ ہے خصوصیت کے ساتھ، یمن میں، سعودی عربیہ میں، بحرین میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں بھی مظلوم مومنین و مومنات موجود ہیں، سیریا میں، وہاں پہ موجود تمام مومنین و مومنات کی حفاظت فرما، اور وہ ظالمین و جابرین جو مظلوموں پہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اگر قابل اصلاح ہو تو ان کی اصلاح فرما، اور اگر قابل اصلاح اور ہدایت نہ ہو تو ان کے شر کو خود ان کی طرف پلٹا دے۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وارث فاطمۃ الزہرا ہمارے امام اور اپنے آخری حجت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے بہترین اعوان و انصار میں شمار فرما۔ و محمد و آل محمد صلوات۔